بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے پاک رائز نیوز کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی دبائیں۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لوگ مجھے عمران خان کی جوانی کی تصاویر بیچ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ایسا تھا، اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں کہ عمران خان کی تعریف کیوں کرتے ہو، جبکہ جوانی میں تو میں خود بھی ڈانسر تھا، تو اب میری بات کیوں سنتے ہو؟ وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرنے پہ لوگوں کی تنقید پر معروف مذہبی اسکالر کا جواب۔ ملک کے سب سے بڑے تربیلا ڈیم کے تمام پاور ہاؤسز بند ہو گئے۔ پانی کا اخراج بند ہونے سے تربیلا پاور ہاؤس سے بجلی کی فراہمی بند ہوئی۔ بجلی کا شارٹ فال پورا کرنے کے لیے بند پڑے تھرمل پاور ہاؤس چلانے کا فیصلہ۔ گزشتہ ہفتے میں مسلسل بہتری کے بعد آج سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان بڑھ گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 160 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 33,776 پوائنٹس پر بند ہو گئی۔ حکومت کا سمندری جزیرے پر نیا شہر آباد کرنے پر غور۔ کراچی کے وینڈال جزیرے پر سرمایہ کاروں کی مدد سے رہائشی تعمیرات کی جائیں گی۔ آذربائیجان نے سیاحت کے لیے پاکستانیوں پر دروازے کھول دیے۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا کے سیاحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے آذربائیجان ٹورزم بورڈ ATB کراچی میں 8 اکتوبر سے شروع ہونے والی سہ روزہ پاکستان ٹریول مارٹ 2019 نمائش میں شرکت کر رہا ہے۔ مہاتیر محمد کا کہنا ہے کہ ملیشیا نے بھارت کا دباؤ مسترد کر دیا، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ نریندر مودی سے ملاقات میں بھی وہی بات دہرائی تھی اور جہاں جہاں موقع ملا کشمیریوں کی آواز بنوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کو دھمکی دی ہے کہ شام میں ترکی حد سے بڑھا تو معیشت تباہ کر دیں گے۔ حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بے روزگار جوانوں کے لیے خوشخبری ہے، چین میں بنائی جانے والی اشیاء اب پاکستان میں تیار ہوں گی۔ پہلا رافیل طیارہ بھارت پہنچ گیا۔ بھارتی وزیر دفاع نے پاکستان سے بچانے کے لیے رافیل طیارے کی آمد پر طیارے کے اوپر پھول اور ٹائروں کے نیچے لیمو رکھ کر پوجا شروع کر دی۔ فیاض الحسن چوہان نے مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کا عندیہ دے دیا۔ آپ بے فکر ہو جائے، اب ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے، چین نے وزیر اعظم کو یقین دہانی کرا دی۔ چین کی پاکستان کو قومی مفاد کے ایشو میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ حکومت نے ٹریفک چالان کی فیسوں میں اضافے کے بعد لائسنس فیس میں کمی کا اعلان کر دیا۔ خالصانہ تحریک کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے، برطانوی کمیشنر نے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ سکھ بھارتی پالیسیاں سے خوش نہیں اور برطانیہ میں مقیم ہندو اور سکھوں کے درمیان تناؤ ہے، کمیشن کا رپورٹ میں انکشاف۔ نون لیگ کے اراکین پنجاب اسمبلی کا قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کے ساتھ معاملات کشیدہ ہونے پر لیگی اراکین اسمبلی جلد پنجاب اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت چھوڑ دیں گے۔ حکومت نے شہزادہ ولیم اور شہزادی کے پرتپاک استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی۔ ایران نے عراقی شہریوں کو 2 ماہ کے لیے ویزا سے استثناء دے دیا۔ فیصلہ ایرانی اور عراقی عوام کے درمیان تعلقات کو گہرا اور مضبوط بنانے کے سلسلے میں کیا گیا۔ ایسے ہوتے ہیں غیرت مند ملک، ترکی نے امریکہ کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ ملک مخالف ٹویٹ لائک کرنے پر ترکی کا امریکہ سے شدید احتجاج۔ امریکی سفیر کی ترک وزارت خارجہ میں طلبی کے بعد امریکی سفارت خانے نے دوبارہ معافی نامہ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، JUI کو جلوس نہیں گزارنے دوں گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کی مسلسل کوشش تیسری نسل کو پہنچ گئی ہے۔ کشمیر میں بھارتی غنڈہ گردی عروج پر ہے، جن لوگوں کو تجارت سے مطلب ہو وہ انسانی خون کو کیا جانے۔ سید علی گیلانی، محمد یاسین ملک اور دیگروں کو قید میں ڈالنے سے آزادی کشمیر کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ لائن آف کنٹرول کو پار کرنا کشمیر کاز کو خراب کرنا اور بھارت بیانیہ کو تقویت دینا ہے۔
तहफ़्फ़ुज़ पसंदी यकतरफा सोच की हामिल कुव्वत एक बार फिर इज्तिमाई माशी रुझान के लिए खतरे का बायस बन रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाक चीन लाजवाल दोस्ती की मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। हम गहरे दोस्त, काबिल भरोसा शराकत दार और आयरन बरादर हैं। चीनी भाइयों की मावनत के साथ पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मसीपेक मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए कोशां है। सरमायाकारी को फिरोग देने के लिए खित्ते में बेहतरीन तिजारती और सरमायाकारी का काम शुरू है और हम चीन के साथ आलमी तिजारत के लिए फिरोग में मजीद कुछ पॉलिसी लाएंगे। वजीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 18वां इजलास पंजाब लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के क़याम का फैसला। पंजाब में ग्रेड 1 से 4 तक की असामियों के लिए भर्ती पर पाबंदी खत्म। साबिक दौर की सस्ती रोटी अथॉरिटी बंद। सस्ती रोटी स्कीम में बेज़ाब्तियों का स्पेशल ऑडिट होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की रजिस्ट्रेशन फीस के जदोल में तरमीम की मंजूरी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा की मंजूरी। पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज सर्विस रोज में तरमीम की मंजूरी। रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कयाम का फैसला। बहावलपुर से लोहदरा तक स्पेडो बस के ऑप्शन के लिए 6 करोड़ के इजरा की मंजूरी। सूबाई वज़ीर प्राइस कंट्रोल के लिए फील्ड में निकले। आवाम को रिलीफ दे और इंसदाद डेंगू के हवाले से बेबाकायदा से इलाज करे। उस्मान गुलजार। नई नवेली दुल्हन सेल्फी लेते हुए डूबकर हलाक। दुल्हन के साथ 3 और लोग भी डूबकर मर गए। रुपए की पेशकदमी जारी। डॉलर और सऊदी रियाल सस्ते हो गए। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 30 पैसे तक की कमी, जबकि सऊदी रियाल की कीमत में भी 15 पैसे की कमी रिकॉर्ड। उर्दन के थिंक टैंक ने वजीर आजम इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर करार दिया। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने 562 मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी। वजीर आजम इमरान खान 16वीं बाअसर तरीन मुसलमान करार। खिलाड़ी को मुनासिब मौके देने के बाद ड्रॉप करना चाहिए। मिसबाह उल हक ने उमर अकमल और अहमद शहजाद को मैच खिलाने की वजह बता दी। उमर अकमल से मुतल्लिक कहा जा रहा था कि उसको चांस नहीं मिल रहा। अहमद शहजाद की तरह जितने भी खिलाड़ी हैं सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और पाक राइज न्यूज़ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।